السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 154 تا 171۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو کہیں کہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی ہے، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کو اور بیان کر دیا حق بات کو، تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر ہی پہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کی۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں،
نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ لے چلتی ہیں دریا میں لوگوں کے کام کی چیزیں اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابع دار رہے اس کے حکم کا درمیان آسمان و زمین کے، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو ان سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کی قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ کہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کی پیروکار ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، اور کہیں گے پیروکاروں کو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف سے لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے کام حسرت دلانے کو، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں دوزخ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیاطین کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے واضح۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو، اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔
اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابع داری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم تو تابع داری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بھلے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے، مالوں کے اور جانوں کے اور میووں کے، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب پہنچے ان کو مصیبت تو کہیں ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ایک خاص ناگوار واقعے میں صبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ آیت آئندہ میں اور بھی بعض واقعات خلاف تابع کی تفصیل اور اس میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جن میں قتل و قتال مع الکفار کا مضمون مقدم فرماتے ہیں، دو وجہ سے۔ اول بوجہ اعظم ہونے کے کہ اعظم پر صبر کرنے والا اصغر پر درجہ اولی صبر کرے گا، دوسرے خالص طور پر مناسب مقام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ معترضین مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے لیے مخصوص ہیں، اور ان میں بھی باہمی تفاصل ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق پر علماء کے مقالات و تحقیقات بے شمار ہیں۔ ایسے مقتول کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گونا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے، جیسے انگلیوں کے اگلے پورے اور ایڑی، اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار، احساس وغیرہ بنسبت ایڑی کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بھی بہت زیادہ ہیں۔
حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے۔ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہدے میں ہیں۔ پس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر موت کہنے کی ممانعت کی گئی، مگر احکام ظاہریہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں۔ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں۔ مثلاً ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ پس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ رحمۃ للعالمین و صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں، سو مجاہدہ نفس میں مرنے کو بھی معنی شہادت میں داخل سمجھیں۔ اس طور پر وہ بھی شہداء ہو گئے، یا یوں کہا جائے گا کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے ہے، شہداء کے ہر مرتبے دوسرے لوگ صالحین و صدیقین کے اعتبار سے نہیں۔ اور اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہو تو سمجھ لے کہ ممکن ہے اس کی نیت خالص نہ ہو جس پر مدار ہے قتل کی شہادت ہونے کا، اور صرف قتل شہادت نہیں، اور اگر فرضاً ایسا شہید خاک خوردہ پایا جائے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط شہادت ہونا دلیل قطعی تواتر وغیرہ سے ثابت ہو، تو اس کی وجہ میں یہ کہا جائے گا کہ حدیث میں جس چیز کی تصریح ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی۔ اجزائے ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسرے اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں گے، کسی وقت میں ہو جائیں، اور احادیث سے یہی امر مقصود ہے کہ ان کی محفوظیت اجساد کی خارق عادت ہے، اور خرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں، حفظ مؤبد اور حفظ طویل۔ اور چونکہ عالم برزخ حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ سے مدرک نہیں ہوتا، اسی لیے لا تشعرون فرمایا گیا کہ تم ان کی حیات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے اس کی حقیقت اس آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور حوادث کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعتاً کوئی صدمہ پڑنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ خطاب ساری امت کو ہے کہ تو سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یعنی امتحان کی جگہ ہے،
اسی لیے یہاں ہوا کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھا جائے تو بے صبری نہ ہوگی، اور چونکہ یہ لوگ نفس عمل صبر میں سب مشترک ہیں، اسی لیے اس کا صلہ مشترکہ تو عام رحمت ہے جو نفس صبر پر موعود ہے، اور چونکہ مقدار اور شان اور خصوصیت ہر صابر کے صبر کی جدا ہے، اسی لیے ان خصوصیات کا صلہ جدا جدا خاص عنایتوں سے ہوگا جو ان خاص خصوصیات پر موعود ہیں۔ جیسے دنیا میں مواقع انعام پر دعوت و طعام تو ہوتی ہے، عام ہے، پھر روپے اور جوڑے ہر ایک کو اعلیٰ قدری الحیثیت الخدمت دیے جاتے ہیں، صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں۔ حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم سے یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم اور رنج کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملے میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، سو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ تو کچھ گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت متقدمہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے دور تک خانہ کعبہ کا مفصل ذکر ہوا، جس کے اول میں خانہ کعبہ کے جائے عبادت ہونے کا بیان تھا، اور اس کے آگے دعائے ابراہیمی کی حکایت تھی کہ انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں احکام مناسک سکھلا دیے جائیں اور مناسک میں حج و عمرہ بھی داخل ہو۔ پس بیت اللہ کا معبد ہونا جیسے اس کے قبلہ نماز بنانے سے ظاہر کیا گیا، اسی طرح حج و عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اب آیت آئندہ میں اس کے مقصد حج و عمرہ بننے کے متعلق ایک مضمون کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں۔ حج و عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے درمیان میں دوڑتے چلتے ہیں، جس کو سعی کہتے ہیں، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی، اور اس وقت صفا و مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی جاتی تھی، اس لیے بعض مسلمانوں کو شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسوم جاہلیت سے ہو اور موجب گناہ ہو، اور بعض جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسلام میں بھی گناہ ہو، اللہ کو یہ شبہ دفع فرمانا مقصود ہے۔ شعائر اللہ، شعائر جمع ہے شاعرہ کی، جس کے معنی علامت کے ہیں۔ شعائر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی علامتیں قرار دیا ہے۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص خانہ کعبہ کا قصد کرنے اور وہاں افعال مخصوصہ کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ عمرہ کے لفظی معنی زیارات کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں مسجد حرام کی حاضری اور طواف و سعی کو کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ اور سعی کا طریقہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ آیت مذکورہ کے الفاظ یہ ہیں کہ امام مالک اور شافعی کے نزدیک یہ مستحب ہے اور فرض ہے کہ حج اور عمرہ اور سعی کا طریقہ امام مالک اور شافعی کے نزدیک فرض ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک واجب ہے،
کہ ترک سے ایک بکری ذبح کرنا پڑتی ہے۔ آیت مذکورہ کے الفاظ سے یہ شبہ نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت میں تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے متعلق صرف اتنا فرما دیا گیا ہے کہ وہ گناہ نہیں۔ اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوا کہ سعی مباحات میں سے ایک مباح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس جگہ عنوان لا جناح کا سوال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سوال اسی کا تھا کہ صفا و مروہ پر بتوں کی مورتیاں رکھی تھیں اور اہل جاہلیت انہی کی پوجا پاٹ کے لیے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اسی لیے یہ عمل حرام ہونا چاہیے تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، چونکہ یہ دراصل سنت ابراہیمی ہے کہ کسی کی جاہلانہ عمل سے کوئی گناہ نہیں ہو جاتا۔ یہ فرمانا اس کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی، انہی پر ہے لعنت اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی۔ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اوپر بحث قبلے کے ضمن میں صاحب قبلہ کی نبوت کے متعلق اہل کتاب کی حق پوشی کا مضمون مذکور تھا۔ اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ الی القول لیکتمون الحق کا آگے اس مضمون کی تکمیل کے واسطے حق کو چھپانے والوں کی اور کتمان حق پر اصرار کرنے والوں کی وعید اور توبہ کرنے پر معافی کا وعدہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق بھی لعنت بھیجتی ہے۔ اس سے چند احکام حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کا لگام ڈال دیں گے۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ یہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں اس کو مسائل و احکام بتانے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔
یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہی علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکیں بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ من البینات والہدیٰ سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات و خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے۔ اسی لیے حضرات فقہا بہت سے مسائل کے بیان کے بعد لکھ دیتے ہیں ھذا مما یعرف ولا یعرف، یعنی ایسا مسئلہ ایسا ہے کہ اہل علم کو خود تو سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں پھیلانا نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو، کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کو جو مسلمانوں کے مقابلے میں مناظرے کرتا ہو یا کوئی مبتدع گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی بادشاہ یا حاکم وقت کو ایسے مسائل بتلانا جن کے ذریعے وہ رعایا پر ظلم کرنے کا راستہ نکال لیں جائز نہیں۔ اسی طرح عوام کے سامنے احکام دین میں رخصتیں اور حیلوں کی صورتیں بلا ضرورت بیان نہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ احکام دین پر عمل کرنے میں حیلہ جوئی کے عادی بن جائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آیت سے مراد یہی آیت ہے جس میں کتمان علم پر لعنت کی وعید شدید مذکور ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی روایات حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ ایسے ہی الفاظ فرمائے کہ اگر قرآن کریم کی یہ آیت کتمان علم کے بارے میں نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے حکم میں ہے، کیونکہ آیت میں تو کتمان کی وعید ان لوگوں کے لیے آئی ہے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایات و بینات کو چھپائیں۔
اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن ہی کے حکم میں سمجھ کر اس کے اخفاء کرنے کو اس وعید کا سبب سمجھا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ میں قرآن کریم نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس عدم تعین سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللاعنون سے مراد تمام زمین پر چلنے والے جانور ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کفار ان کے الفاظ سے جساس اور امام قرطبی نے کہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں، اسی لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ علم ہو گیا تھا۔ البتہ عام کافروں ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوگی، تو کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں ہے، خصوصاً عورتیں کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں، اور لعنت صرف لفظ لعنت ہی کے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہم معنی جو الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہیں۔ لعنت کے اصلی معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں، اسی لیے کسی کو مردود اللہ کی بارگاہ میں کہنا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم میں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، اور کشتیوں میں جو لے کر چلتی ہیں دریاؤں میں لوگوں کے کام کی چیزیں، اور پانی میں جس کو کہ اتارا اللہ نے آسمان سے، پھر جلایا اس سے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے، اور پھیلائے اس میں سب قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو کہ تابع دار ہے اس کے حکم کا آسمان و زمین کے درمیان، بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ مشرکین عرب نے جو یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اپنے عقیدے کے خلاف سنی
تو تعجب سے کہنے لگے کہ ہمیں سارے جہان کا ایک معبود بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے۔ حق تعالیٰ کے آگے دلیل بیان فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تعالیٰ کی توحید متعدد اور مختلف حیثیتوں سے ثابت ہے۔ مثلاً وہ ایک ہے، یعنی کائنات میں کوئی اس کی نظیر و شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کا ہمسر و برابر ہے، اسی لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد کہا جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک ہی استحقاق عبادت میں، یعنی اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ ایک ہے، یعنی ذی اجزا نہیں، وہ اجزاء و اعضاء سے پاک ہے، نہ اس کا تجزیہ اور تقسیم ہو سکتی ہے۔ چوتھے یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی اپنے وجود ازلی ابدی میں ایک ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز موجود نہ رہے گی، اسی لیے وہ اس کا مستحق ہے، اسی کو واحد کہا جائے۔ لفظ واحد میں یہ تمام حیثیتیں توحید کی ملحوظ ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ کے واحد حقیقی ہونے پر تکوینی علامات و دلائل بتلائے گئے ہیں، جن کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات دن کے دائمی انقلاب اس کی قدرت کاملہ اور توحید کے واضح دلائل ہیں کہ ان چیزوں کی پیدائش اور بقا میں کسی دوسری ہستی کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا ایک بڑی آیت قدرت ہے کہ پانی کو حق تعالیٰ نے ایسا جوہر سیال بنا دیا کہ رقیق اور سیال ہونے کے باوجود اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز بڑے بڑے وزن کو لے کر مشرق سے مغرب تک منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہواؤں کا چلنا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، یہ سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم و خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور مادہ سیال بھی ہو تو جب تک ہوائیں نہ چلیں جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہیں، جہازوں کا لمبی لمبی مسافتیں طے کرنا ممکن نہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہواؤں کو ساکن کر دیں اور یہ جہاز سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بما ینفع الناس کے الفاظ میں اشارہ کر دیا گیا کہ بحری جہازوں کے ذریعے ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں درآمد و برآمد کرنے کے ذریعے عام انسانوں کے بے شمار فائدے ہیں، جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فائدے ہر زمانے ہر ملک میں نئی نئی صورتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے اس طرح نازل کرنا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے گا۔ اگر سیلاب کی طرح آتا تو کوئی آدمی جانور سامان کچھ نہ رہتا، پھر پانی برسنے کے بعد اس کا زمین پر محفوظ رہنا انسان کے بس کا نہیں۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا اپنا ہر شخص رکھ لے تو ہر شخص اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا، اور کسی طرح رکھ بھی نہ سکتا، نہ تو اس کو رکھ سکتا ہے، اگر رکھ بھی لیتا تو اس کو سڑنے اور خراب ہو جانے سے کیسے بچاتا۔ قدرت نے یہ سب انتظامات خود فرمائے۔ ارشاد فرمایا، ہم نے ہی پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا، اگرچہ ہمیں اس کی بھی قدرت تھی کہ بارش کا پانی برسنے کے بعد بہہ کر ختم ہو جاتا، مگر قدرت نے پانی کو اہل زمین، انسان اور جانوروں کے لیے
کہیں کھلے طور پر تالابوں اور حوضوں میں جمع کر دیا، کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر ایک غیر محسوس پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی۔ ہر شخص جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لیتا ہے، اور اسی پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بحر منجمد بنا کر برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لاد دیا، جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور آہستہ آہستہ پگھل کر زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پورے عالم میں پہنچتا ہے۔ آیت مذکورہ میں قدرت کاملہ کے چند مظاہرے کے بیان کر کے توحید کو ثابت کیا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، ان کی محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی، اور ایمان والوں کو ان سے زیادہ تر ہے محبت اللہ کی۔ اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اس وقت کو جب کہ دیکھیں گے عذاب کی قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اوپر کی آیات میں توحید کا اثبات تھا، آگے مشرکین کی غلطی اور وعید کا بیان ہے۔ اور ایک آدمی وہ بھی ہے جو علاوہ خدا تعالیٰ کے اوروں کو بھی شریک خدائی میں قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا رب یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور ان کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی ضروری ہے۔ یہ حالت تو مشرکین کی ہے، اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی تر محبت ہے، کیونکہ اگر کسی مشرک کو یہ ثابت ہو جائے کہ میرے معبود سے مجھ پر کوئی ضرر پڑے گا تو فوراً محبت منقطع ہو جائے گی۔ اور مومن باوجود اس کے نافع و ضار حق تعالیٰ ہی کو اعتقاد کرتا ہے، لیکن پھر بھی محبت اور رضا اس کی باقی رہتی ہے۔ اکثر مشرکین مصیبت شدیدہ کے وقت اپنے شرکاء کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مومنین من حیث الایمان مصیبت میں بھی خدا کو نہ چھوڑتے تھے، اور محاورات میں ایسا قضیہ یبا اعتبار حالت عالیہ کے بھی صادق ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ ظالم مشرکین جب دنیا میں کسی مصیبت کو دیکھتے تو اس کے وقوع میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے تھے کہ سب قوت حق تعالیٰ ہی کو ہے، اور دوسرے سب اس کے سامنے عاجز و بیکار ہیں۔ چنانچہ اسی مصیبت کو نہ کوئی روک سکا نہ ٹال سکا، اور نہ ایسے وقت میں اور کوئی یاد رہا، اور اس مصیبت کی شدت میں غور کر کے یہ سمجھ لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آخرت میں دار الجزا ہے اور بھی سخت ہوگا۔ تو اس طرح غور کرنے سے تراشدہ معبودوں کا عجز اور حق تعالیٰ کی قدرت و عظمت منکشف ہو کر توحید و ایمان اختیار کر لیتے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی تھی ان سے جو کہ ان کے پیروکار ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب اور دور اور منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، اور کہیں گے پیروکاروں کو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف سے لوٹ جانا پھر مل جاتا، تو پھر ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔
اسی طرح پر دکھائے گا اللہ ان کو ان کے کام حسرت دلانے کو، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں دوزخ سے۔ اوپر عذاب آخرت کو سخت فرمایا گیا، آگے اس سختی کی کیفیت کا بیان فرماتے ہیں۔ وہ سختی عذاب کی اس وقت معلوم ہوگی جب ان مشرکین میں وہ ذی شعور لوگ، ذی اثر لوگ، جن کے کہنے پر دوسرے عوام چلتے تھے، ان عام لوگوں سے صاف الگ ہو جائیں گے جو ان کے کہنے پر چلے تھے، اور سب خواص و عام عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، اور باہم ان میں جو تعلقات تھے کہ ایک تابع تھا دوسرا متبوع تھا، اس وقت سب منقطع ہو جائیں گے۔ یہ ایسے تعلق رکھیں گے جیسے دنیا میں رکھا جاتا تھا، جرم میں سب شریک و متفق ہوتے، اور جب کچھ غلط ہو جاتا تو سب الگ الگ بچنا چاہتے تھے، کہ حتیٰ کہ یہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں منکر ہے، اور جب یہ تابع لوگ متبوعین کی یہ طوطا چشمی دیکھیں گے تو بڑے جھنجھلا دیں گے، اور تو کچھ نہ کر سکے گا مگر جھلا کر یوں کہیں گے کہ کسی طرح ہم سب کو دنیا میں بس ذرا ایک دفعہ جانا مل جائے تو ہم بھی ان سے اتنا بدلہ تو لے لیں گے کہ اگر یہ پھر ہم کو اپنے تابع ہونے کی ترغیب دیں تو ہم بھی ان سے صاف ٹکا جواب دے کر الگ ہو جائیں گے، جیسا یہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو بیٹھے اور کہہ دیں کہ جناب آپ وہی ہیں کہ عین موقع پر بے رخی کی تھی، اب ہم سے کیا غرض۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجویزوں اور سوچ و بچاروں سے کیا ہاتھ آئے گا، فقط اللہ تعالیٰ یوں ہی ان کی بدعمالیوں کو خالی ارمان کے پیرائی میں کر کے ان کو دکھلائیں گے، اور ان تابعین و متبوعین سب کو دوزخ سے نکلنا کبھی بھی نصیب نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ، اور پیروی نہ کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو یہی حکم کرے گا کہ تم کو کہ برے کام اور بے حیائی کرو، اور جھوٹ لگاؤ اللہ پر وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے۔ حلالا طیبا، لفظ حل کے اصلی معنی گرہ کھولنے کی ہیں۔ جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے: حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اور لفظ طیب کے معنی ہے پاکیزہ، جس میں شرعی حلال ہونا بھی داخل ہے اور طبعی مرغوب ہونا بھی۔ خطوات خطوہ کی جمع ہے، اتنی مقدار کو خطوہ کہتے ہیں جو دونوں قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہو۔ خطوات الشیطان سے مراد شیطانی اعمال و افعال ہیں۔ سوء والفحشاء، سوء وہ چیز جس کو دیکھ کر عقل مند شریف آدمی کو دکھ ہو، فحشاء بے حیائی کا کام۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ سوء سے مراد مطلق معصیت اور فحشاء سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ انما یأمرکم، شیطان کے امر اور حکم کرنے سے دل میں وسوسہ ڈالنا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتے کی طرف سے۔ شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مصالح سامنے آتے ہیں،
اور حق کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں، اور الہام فرشتہ کا اثر خیر اور نیکی پر انعام و فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق پر قلب کا مطمئن ہونا ہوتا ہے۔ مثلا سانڈے وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا اور کوئی جانور، مرغا، بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا اور کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، اس کا حرام ہونا ابھی 4 آیتوں کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آنے والا ہے۔ اس آیت یا ایھا الناس میں ایسے جانور کے حرام ہونے کی نفی کرنا منظور نہیں، جیسا کہ بعضوں کو شبہ ہو گیا کہ بلکہ مقصد اس فعل کی حرمت و ممانعت ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو چھوڑ دینا اور اس عمل کو موجب برکت و تقرب سمجھنا اور ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا معاہدہ کر لینا، اس کو دائمی سمجھنا، یہ سب افعال ناجائز اور ان کا کرنا گناہ ہے۔ تو حاصل مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا ہے ان کو بتوں کے نام کرا کر حرام نہ بناؤ، بلکہ اپنی حالت پر چھوڑ کر کھاؤ پیو، اور اگر ایسی حرکت جہالت سے ہو جائے تو اصلاح نیت کے ساتھ تجدید ایمان اور توبہ کر کے اس حرمت کو ختم کرو۔ اس طرح ان جانوروں کو تعظیماً حرام قرار دے دینا تو گناہ ہوا، مگر غیر اللہ کے نام پر کر دینے سے یہ مراد اور یہ مردار اور نجس کے حکم میں ہو گیا، نجاست کی وجہ سے حرمت ثابت ہو گئی۔ مثلا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اپنے اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، تو پھر اس کا گوشت حلال ہو جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابع داری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابع داری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، بھلے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت سے جس طرح باپ داداؤں کی اندھی تقلید و اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید و اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کی طرف 2 لفظوں میں اشارہ فرمایا، لا یعقلون اور لا یہتدون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید و اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اتحاد نصوص شرعیہ سے استنباط کیے گئے۔ تو وجہ ان کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے
احکام نکال سکیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے، جو کہ احکام صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہوں، ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید و اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا اور اسی کا اتباع کرنا ہے۔ مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے، اسی لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیات پڑھ دیتے ہیں، وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد باطل عقائد و اعمال میں آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے۔ عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ میں تقلید اس میں داخل نہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی: انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام کا۔ اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کے تقلید کے متعلق چند احکام و مسائل بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے، اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے، لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو کہ شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔